صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کتنا فرق ہے ان دو اعمال میں. پہلا وہ عمل کہ جس کی سختی ختم ہو جائے لیکن ثواب ہمیشہ باقی رہ جائے. ایک عمل آپ اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں، نفس پر سخت ہوتا ہے لیکن آپ انجام دے دیتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے. اس کی سختی تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کا ثواب ہمیشہ باقی رہ جاتا ہے. لیکن دوسرا وہ عمل جس کی لذت کچھ دیر بعد ختم ہو جائے اور عذاب ہمیشہ باقی رہ جائے. کبھی کوئی گناہ کا کام نعوذ باللہ ایسا ہوتا ہے جس کی لذت ہوتی ہے لیکن وہ لذت ایک معین وقت تک کے لیے ہوتی ہے، پھر وہ لذت ختم ہو جاتی ہے، عذاب باقی رہ جاتا ہے. تو مولا نے یہ سمجھایا کہ کون سا عمل اپنی زندگی میں کرنا چاہو گے جس کی سختی ختم ہو جائے لیکن ثواب ہمیشہ باقی رہ جائے، یا وہ کہ جس کی لذت تو ختم ہو جائے لیکن عذاب ہمیشہ باقی رہ جائے. امیر المومنین امام المتقین ہے، قائد الغر المحجلین ہے. اور جب مولا علی سے مفہوم روایت یہ ہے کہ پوچھا گیا کہ مولا ایک مرد کے لیے سب سے سخت ترین موقع کون سا ہوتا ہے، تو مولا نے اس وقت جواب دیا کہ جب اس کے سامنے ہی اس کی زوجہ پر ہاتھ اٹھایا جائے لیکن اسے صبر کرنا پڑے. یہ امیر المومنین نے اشارہ کیا تھا سید کونین کی شہادت کے واقعے پر کہ جب مولا کائنات ہی کے سامنے پہلو سیدہ پر در گرا دیا جائے اور وصیت رسول کے مطابق علی ابن ابی طالب صبر کریں. فقط شجاعت علی معجزہ نہیں ہے بلکہ حلم علی بھی معجزہ ہے. ایسا حلم کسی میں ممکن نہیں تھا کہ ان حالات میں جب امیر المومنین کی گردن میں رسی باندھ کر انہیں لے جایا جائے تو ایک یہودی مولا کائنات کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لے اور کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پوچھا جائے اس سے کہ کلمہ پڑھنے کا کون سا موقع ہے تو وہ جواب دے کہ میں نے اس شخص کو خیبر میں بھی دیکھا ہوا ہے.
وہ کہ جو در خیبر کو تن تنہا اکھاڑ دے، آج اگر ان کی زوجہ پر دروازہ گرا ہے اور محسن کی شہادت ہو گئی ہے، میں اپنے الفاظ میں مصائب کو پیش کر رہا ہوں، گویا اس پر اتنی سخت ترین مصائب ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ضبط کر رہا ہے، تو یہ حجت خدا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی حجت کے علاوہ اس حلم کی منزل پر آ سکے۔ یا امیر المومنین، ہم متمنی ہیں آپ کی شفاعت کے، آپ کے خانوادے کی شفاعت کے۔ اور امیر المومنین سیدہ کونین کو دفن کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ نفسی علی ظفراتها محبوسہ، اے بنت رسول، آپ کے فراق میں علی کا غم ہمیشہ تازہ رہے گا، یہ غم کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور علی ابن ابی طالب رات کی تاریکی میں آتے تھے سیدہ کی قبر پر، تاکہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے کہ بنت رسول کی قبر کہاں ہے۔ اتنے مظلوم تھے امیر المومنین۔ ایک جملہ پیش کرتا ہوں اور میں پھر بی بی سیدہ کے توسل پر جاتا ہوں کہ اس طرح سے ملتا ہے کہ جب مولا کائنات دفن کر کے واپس بھی آئے تھے نا، تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا جو 6 برس کی تھیں، انہوں نے کہا تھا کہ بابا میں بھی جانا چاہتی ہوں اپنی ماں کی قبر پر۔ تو اس وقت مولا کائنات نے کہا تھا کہ نہیں، اس وقت صبح کا وقت ہونے والا ہے اور لوگ اپنے گھروں سے نکلنے والے ہیں، تو آپ بیٹی انتظار کیجئے دن کے گزرنے کا۔ اور بی بی زینب نے دن کے گزرنے کا انتظار کیا، اور پھر امیر المومنین جب لے گئے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو، حتیٰ جب قبر رسول پر بھی لے کے جاتے تھے، تب کا بھی واقعہ یہ کہ جو قبر رسول پر چراغ جلا ہوا ہوتا تھا، تو اسے مولا کائنات کہتے تھے کہ اے بیٹا حسن، بیٹا حسین، اس چراغ کو بجھا دیجئے، اس لیے کہ آپ کی خواہر بی بی زینب آ رہی ہیں قبر رسول کی زیارت پر۔ اور جب سیدہ کونین کی زیارت پر بھی لے کے جاتے تھے تو بالکل رات کی تاریکی میں، تو میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں یا امیر المومنین، اس وقت بالکل رات کی تاریکی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن شاید مولا کا جواب یہ ہو کہ کہیں کوئی بھولا بھٹکا مسافر، کوئی شخص یہاں سے گزر جائے، ایسا نہ ہو اس کی نگاہ پڑ جائے کہ بی بی زینب آ رہی ہیں، ایک مستور پر نگاہ پڑ جائے کہ وہ آئی ہیں اپنے نانا کی قبر پر۔ میں کہوں گا کہ اے مولا، آپ رات کی تاریکی میں بھی بی بی زینب کے پردے کا ایسا اہتمام فرماتے تھے، لیکن جب یہی بی بی زینب تھیں کوفہ اور شام کے بازاروں میں، اس وقت جب رات کی تاریکی میں بھی بی بی جاتی تھیں تو بی بی مکمل حجاب میں ہوتی تھیں، لیکن جب دن کی روشنی میں شام کے دربار اور کوفہ کے بازار میں تھیں تو بی بی کا سر بھی کھلا ہوا تھا، اور منادی ندا دے رہے تھے کہ یہ علی و فاطمہ کی بیٹی زینب ہے، اور کوئی آنکھ پھینک رہا تھا اور کوئی پتھر پھینک رہا تھا۔ یا سیدہ، ہم آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں ان تمام مصائب کا، اور بی بی سیدہ کے نام سے توسل کرتے ہیں۔ بی بی کے ذکر پر ہم نے مصائب کا تھوڑا سا ذکر اس لیے کیا ہے کہ جب انشاءاللہ اگر بی بی کے ذکر پر مصائب کا ذکر ہو تو تمام ائمہ کی خاص عنایات ہوں گی، خاص کرم ہوگا۔ آپ فرش عزا پر امام بارگاہ میں اس وقت موجود ہیں، دنیا کا ہر امام بارگاہ بی بی فاطمہ کی یادگار ہے، اس لیے کہ بی بی فاطمہ جاتی تھیں مدینہ سے باہر جب مدینہ والے بی بی کو رونے نہیں دیتے تھے، تو اس وقت بی بی بیت الحزن میں جا کے روتی تھی۔ تو چلیں بی بی کی خدمت میں، اس لیے کہ سیدہ کونین کا وسیلہ وہ زمین و آسمان کو ہلا سکتا ہے۔ یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا کہ کہتا ہے کہ میں گناہ پر ضبط نہیں کر پاتا۔ امام نے کہا کہ اگر تو گناہ ہی کرنا چاہتا ہے تو ان چیزوں کو پہلے انجام دے دے، اس کے بعد جو مرضی چاہے گناہ کر لے۔ تعجب کی بات تھی یہ۔ اس نے کہا اچھا میں کیا انجام دوں اس کے بعد اجازت ہو جائے کہ میں گناہ کر لوں؟ امام نے کہا ایسا کر، کسی ایسی جگہ جا کے گناہ کر جہاں خدا نہ دیکھ رہا ہو۔ کیا ایسا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ فرزند رسول ایسا تو ممکن نہیں۔ امام نے کہا کہ پھر خدا کا رزق کھانا چھوڑ دے اور پھر گناہ کر، اس لیے کہ وہ رزق ہی سے تو طاقت آئی ہے تیرے جسم میں۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ امام نے کہا کہ اس کے بعد اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو ملک الموت جب تیرے پاس آئے گا روح قبض کرنے کے لیے، اسے کہہ دینا کہ میں نہیں آ رہا تیرے ساتھ۔ کہا یہ بھی میں نہیں کر سکتا۔ امام نے کہا کہ اچھا جب پھر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر جب تو مر جائے گا اور جب اس گناہ کی وجہ سے تجھ پر عذاب آنے لگے اور تجھے جہنم میں ڈالا جائے تو جہنم کے مالک اور دروغہ سے یہ کہہ دینا کہ میں نہیں جاؤں گا جہنم میں۔ کہ میں اسے بھی منع نہیں کر سکتا۔ امام نے کہا کہ جب تو اللہ کا رزق نہیں چھوڑ سکتا، اللہ سے چھپ نہیں سکتا، اللہ کی حکومت سے باہر جا نہیں سکتا، ملک الموت کو منع نہیں کر سکتا، جہنم کے داروغہ پر تیرا اختیار چل نہیں سکتا، تو پھر کیوں گناہ کرتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں معصیت پروردگار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے بحق ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ وقدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین ایہا السجاد یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن ويا أبا إبراهيم يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه
یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ 10 ربیع ثانی کا دن گزرا ہے، جو ایک روایت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کی ہے، لیکن ساتھ ہی بی بی معصومہ قم کی شہادت کا دن بھی 10 ربیع ثانی ہے۔ جو قم میں بی بی کی شہادت کی مخصوصی منائی جاتی ہے وہ آج کا دن ہے۔ ہم امام موسی کاظم کو ان کی دختر کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں، امام رضا علیہ السلام کو ان کی خواہر کی شہادت کا، امام محمد تقی علیہ السلام کو ان کی پھوپھی کی شہادت کا۔ بی بی کی زیارت کے جملے ہیں: السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا عمت ولی اللہ۔ اے ولی اللہ کی بیٹی آپ پر سلام ہو، اے ولی اللہ کی خواہر آپ پر سلام ہو، اے ولی اللہ کی پھوپھی آپ پر سلام ہو، جن کے لیے کم از کم 4 ائمہ نے ان کے زائر کے لیے جنت کی ضمانت لی ہے کہ جو بی بی کی زیارت کرے قم میں اس پر جنت واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ خود بی بی کی زیارت کے الفاظ ہیں: یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، اے فاطمہ معصومہ قم آپ جنت میں میری شفاعت فرمائیے گا۔ فإن لک عند اللہ شأنا من الشان، اس لیے کہ آپ کی شان بہت بلند ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اتنی بلند شان ہے بی بی معصومہ کی کہ امام موسی کاظم وہی جملہ کہتے تھے اپنی ان دختر کو کہ جو رسول اللہ اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو کہتے تھے کہ فداہا ابوہا، کہ ان کا باپ یعنی اس بیٹی کا باپ اپنی اس بیٹی پر فدا ہو جائے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ امام موسی کاظم حجت خدا لسان اللہ الناطق یہ فرمائے، اور امام موسی کاظم علیہ السلام کی کل 35 یا 37، بعض نے لکھا 40 اولادیں، 17 بیٹے ہیں، 18 بیٹیاں ہیں، اور مختلف اور روایات ہیں، لیکن کثیر الاولاد ہیں امام موسی کاظم۔ تو ایسا نہیں ہے کہ امام موسی کاظم اسلام اپنی ہر دختر کے لیے جملہ کہتے ہوں، نہیں، یہ خاص بی بی معصومہ قم کا مقام ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی تمام بہنیں وہ امام زادیاں ہیں، لیکن جو بی بی معصومہ قم کا مقام ہے وہ سب سے جدا ہے، اس لیے کہ اپنے بھائی اور حجت خدا کی محبت میں بی بی نے ہجرت فرمائی۔ جب امام موسی کاظم علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تھی، امام رضا علیہ السلام پھر مدینہ کو چھوڑ کر خراسان آئے، اور بی بی معصومہ قم گویا اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی تھی مدینہ میں۔ تو ایسے تو کوئی ترک سکونت نہیں کرتا، کیوں بی بی نے ہجرت فرمائی ہے؟ ایسے تو کوئی ترک سکونت نہیں کرتا، ہجرت وہی کرتا ہے جو بیعت نہیں کرتا۔ تو بی بی معصومہ قم نے ہجرت فرمائی، حجت خدا اپنے بھائی کی محبت میں، امام رضا علیہ السلام کی محبت میں۔ جب بی بی آ رہی تھیں تو ساوا کا مقام ہے قم سے کچھ میلوں کے فاصلے پر، وہاں پر بی بی کے قافلے پر حملہ ہوا، کئی بی بی کے بھائی شہید ہوئے، امامزادے شہید ہوئے۔ وہاں پر ملتا ہے بعض تاریخوں میں کہ بی بی کو وہاں پر زہر دیا گیا، اور جب بی بی قم پہنچی تو 17 دن فقط قم میں مہمان رہے۔ 17 دن کے بعد بی بی کی شہادت ہو گئی اسی زہر کے اثر سے اور اپنے بھائیوں کی شہادت کے اثر سے، اور اب بی بی یہ سمجھ پائی تھی کہ اب میں اپنے بھائی امام رضا سے نہیں مل پاؤں گی، خراسان تک نہیں پہنچ پاؤں گی، تو سفر درمیان میں ناتمام رہ گیا۔ لیکن ایک اور روضہ وہاں پر بنا جو مرجع خلائق ہے۔ بی بی زہر کے اثر سے دنیا سے چلی گئی، اپنے بھائیوں کی شہادت کے غم سے دنیا سے چلی گئی، لیکن اتنا ضرور ملتا ہے کہ جیسے ہی بی بی قم میں پہنچی تھی تو موسیٰ ابن خزرج جو قم کے شیعوں کے سردار تھے اور بہت بڑے قبیلے سے تھے اور بہت عظیم الشان ان کا مقام ہے، وہ خود آئے، اور اتنا احترام تھا کہ اہل قم میں مشہور تھا کہ رسول زادی آ رہی ہیں، علی کی بیٹی آ رہی ہیں، اس لیے ہر طرف سے ناقے پہ اس طرح سے پردے تھے کہ کسی کی نگاہ وہاں پر نہ اٹھنے پائے۔ بی بی تشریف لائی، بی بی کی سواری جیسے پہنچی وہاں قم میں تو خود قم کے شیعوں کے سردار وہ آگے بڑھے، انہوں نے بی بی کے ناقے کی مہار کو پکڑا اور ایک غلام اور خادم کی طرح لے کر
آہستہ آہستہ بیوی کا لاقہ چل رہا تھا. آپ جانتے ہیں میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی ایک امام کی بہن ہے اور وہ کربلا میں بھی ایک امام کی بہن تھی. موسیٰ ابن خزرج امام کی اس دختر کو، امام کی بہن کو بڑے ادب احترام سے لے کر آئے اپنے گھر میں، اور بیوی اسی گھر میں انہوں نے قیام کیا جسے آج تک بیت النور کہا جاتا ہے. اس گھر کو بیت النور کہا جاتا ہے. میں ایک جملہ عرض کروں گا انشاءاللہ. ابھی شب جمعہ جو آ رہی ہے اس میں بیوی کی شہادت ہی کی مناسبت سے مجلس عزا بھی ہوگی. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. آپ نے شاید وہ چھوٹا سا کلپ دیکھا ہو ابھی 40 کے موقع پر، کہ جب زائرین نجف سے کربلا پیدل چلتے ہیں اور بے تحاشا ان کی خدمت ہوتی ہے، تو اس میں ایک چھوٹی عراقی بچی وہ مختلف لوگوں سے جو خدمت کرنے والے ہیں ان سے بات کر رہی ہے، انٹرویو لے رہی ہے. اس میں ایک بزرگ ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اپنے اس موقف کے وہ ہیڈ ہیں، وہاں پر بیٹھے ہوئے اور لوگ آ رہے ہیں، ان کے پیر دبائے جا رہے ہیں، زائرین کی خدمت ہو رہی ہے، تو وہ ان سے بات کر رہی ہے. تو اس نے ایک سوال کیا، اس سوال کا جواب وہ بزرگ نہیں دے پا، بڑے روتے رہے. میں نے خود وہ کلپ دیکھا ہے. اس نے پوچھا کہ ان سب کی خدمت کیوں ہو رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ زائر امام حسین ہے. تو اس نے بے اختیار، بے ساختہ اس نے پوچھا کہ کیا بی بی زینب جب راستے سے گزری تھی تو ان کی بھی ایسی خدمت ہوئی تھی؟ تو وہ جواب نہیں دے پایا. اس بچی نے پوچھا کہ ابھی حسین کی بہن کی بھی ایسی خدمت ہوئی تھی؟ تو وہ بزرگ بہت روتے رہے. میں کہوں گا حسین کی بہن کی خدمت کرنے والا کون ہوتا؟ جو سر پر چادر تھی وہ بھی چھین لی گئی تھی. بیوی کے سر پر چادر بھی نہیں بچی تھی، بیوی کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے. اے بی بی معصومہ قم، آپ کی شہادت کا، آپ کی وفات کا پرسہ امام رضا علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں. لیکن ایک بہن کا بھائی سے دور ہو کر فراق میں گزر جانا وہ ایک سخت منزل ہے، لیکن وہ کیسے مصائب کی منزل ہے کہ بہن خود دیکھ رہی ہو کہ بھائی کا قاتل بھائی کے سینے پر موجود ہو اور ہاتھوں سے داڑھی کو پکڑ کر حسین کو ذبح کر رہا ہو. خدا کا شکر ہے کہ اس نے بی بی معصومہ قم کی شہادت ہی کے دن ہمیں بی بی کا ذکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. امام رضا علیہ السلام سے توسل کیجئے اور توسل میں مانگیے بی بی معصومہ قم کی زیارت کی دعا، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی زیارت کی دعا، امام رضا کی خار کی بھی زیارت نصیب ہو، امام حسین علیہ السلام کی بھی خار کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ ہمیں، اور مشہد و کربلا کی انشاءاللہ. یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ. سب رزق کے لیے دعا کریں، رزق مادی و معنوی کے لیے. یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا
اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي يا ابن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الذكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. مولا کے احترام میں بلند ہو جائے ان کے نام میں. يا وسي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اپنی اپنی حاجات پیش کیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساداتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وفاقتي وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين. ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء سلطان أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان يا شريك القرآن يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.